کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرسمس کیسے اور کہاں سے ایجاد ہوا ہے، کیسے اور کہاں سے آیا ہے؟ چلیے آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ ریلیجن پہلی بار انڈیا تک بھی پہنچا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کرسچینٹی اتنی پاورفل ہو گئی کہ رومن امپائر کے ایک بادشاہ کانسٹنٹین دی گریٹ نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے۔ تو اب جب بادشاہ ہی کرسچن بن گیا تو رومن امپائر کے سارے حالات بالکل بدل گئے، اور اب تک جو ظلم کرسچنز پر کیا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ ظلم جوپیٹر کے ریلیجن کے فالوورز پر کیا جانے لگا، کیونکہ اس زمانے کا رول تھا کہ جو ریلیجن بادشاہ کا ہوگا وہی پبلک کا بھی ہوگا۔ تو اب رومن امپائر اپنے پرانے ریلیجن کو زبردستی دنیا سے ختم کرنے لگے، لیکن یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جوپیٹر کو ماننے والے بھی اتنی آسانی سے اپنا ریلیجن چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر اگین رومن امپائر نے کرسچینٹی کو دوبارہ بدلنے کی کوشش کی اور اپنے پرانے اور نئے ریلیجن کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنے لگے، اور یہیں سے پہلی بار کرسمس کا کانسیپٹ آیا۔ جیسے کہ رومن امپائر کے ریلیجن میں ہر سال دسمبر میں اپنا سب سے بڑا فیسٹیول سیٹرنیلیا مناتے تھے، جس میں وہ اپنے خدا سیٹرن کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے اس فیسٹیول میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ تھی، پائن ٹریز، کیونکہ دسمبر میں یورپ کی سردی کی وجہ سے سارے درخت بالکل سوکھ جاتے تھے اور صرف پائن ٹری اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی رہتی تھی، جسے وہ ایک بہت ہی ہولی چیز سمجھتے تھے، اور ہر فیسٹیول میں اسی درخت کے ایک شاخ کو اپنے گھر میں لا کر سجاتے تھے۔ تو اب رومن امپائر نے اپنی پوری سلطنت کو ایک ریلیجن میں جمع کرنے کے لیے اپنے پرانے ریلیجن سے فیسٹیولز اٹھائے اور اپنے نئے ریلیجن سے جیسس کرائسٹ، اور ان دونوں کو ملا دیا اور کہا کہ جیسس کرائسٹ دسمبر کے مہینے کے آخر میں پیدا ہوئے تھے، اور سارے کرسچنز کو حکم دیا کہ اس دن کو 25 دسمبر کو بالکل پرانے ریلیجن کی طرح جیسس کرائسٹ کی برتھ ڈے مان کر سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور اسی طرح ان دونوں ریلیجنز کو مرج کرنے کے بعد اب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئی۔ لیکن آج دنیا کا کوئی مسلمان بھی اس دن کو صحیح نہیں مانتا، اور قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سٹوری بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو ان کی ماں مریم کے پاس صرف ایک کھجور کا درخت تھا، جس پر انہیں حکم دیا گیا کہ گھبراؤ مت اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ اس سے تمہارے لیے تازہ کھجور گر سکے اور تمہیں طاقت ملے۔ کھجور کا درخت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ درخت پر کھجور تبھی بنتے ہیں جب سخت گرمی کا موسم ہو، which means according to قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ضرور گرمی کے مہینوں میں ہوئی ہوگی، اور دسمبر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صحیح دن کا پتہ نہیں ہے۔ جو بھی ہو، اب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکی تھی، اور جیسے ہی رومن امپائر کے لوگ کرسچنز بنے، یہ وہی ٹائم تھا جب اللہ نے اصحاب کہف کو اپنی لمبی نیند سے اٹھایا، اور انہوں نے اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے وقت تک سوئے ہوں گے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ 1 یا آدھا دن۔ لیکن جب وہ باہر نکلے انہیں پتا چلا کہ یہاں تو سب کچھ بالکل بدل چکا ہے۔ اس کے بعد کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بنا، اور آنے والے وقتوں میں رومن امپائر، برٹش امپائر، اسپینش امپائر کی وجہ سے آج تک کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے۔ اور کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول، جس میں ہر سال پوری دنیا سے لوگ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو ہر سال کے عید سے 10 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ کرسمس پہلے کے زمانے میں صرف ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا جس میں لوگ چرچ میں جمع ہو کر اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس سب سے بور ہونے لگے، تو اب لوگوں کو دوبارہ کرسمس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کرسمس کے اس فیسٹیول میں نئی چیزیں ایڈ کی، جیسے کہ میوزک، گانا، شراب۔ اور کرسمس کے اس فیسٹیول میں جو سب سے بڑا ایڈیشن کیا گیا وہ تھا سینٹا کلاus، جو پرانے زمانے میں ایک ریئل کرسچن اسکالر سینٹ نکلس تھے، جو اپنی جنروسٹی کی وجہ سے پورے کرسچنز میں مشہور تھے۔ آج سے 150 سال پہلے جب پہلی بار سینٹا کلاus کو انٹروڈیوس کرایا گیا تو وہ زیادہ تر گرین یا بلو کپڑے پہن کر بچوں کو گفٹس دیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کوکا کولا سینٹا کلاus کو اپنے ایڈز میں یوز کرنے لگا، اور اس کے کپڑوں کو گرین کلر سے بدل کر بالکل اپنے بوٹلز کی طرح ریڈ اور وائٹ بنا دیا۔ آج کرسمس پوری دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے، جو صرف کرسچن کنٹریز میں نہیں بلکہ چائنا اور انڈیا جیسی بڑی کنٹریز میں بھی منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کرسمس کے فیسٹیول میں پوری دنیا سے $1 ٹریلین سے بھی زیادہ کا بزنس ہوتا ہے۔ اور یہ $1 ٹریلین اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی 10 سال کی عیدوں کو بھی ملا دیا جائے تب بھی وہ 1 سال کے کرسمس سے کم بنتے ہیں۔